السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے آپ کے سامنے ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں، مقدر ہی ایسا ہے ہمارا۔ جبکہ قرآن اور حدیث کی روح سے یہ جملہ ہی غلط ہے، آگے میں بتاؤں گا۔ لیکن ان چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 قسم کے سورسز آف انفارمیشن۔ نمبر 1، پہلا تو اللہ خود بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہر آدمی کی لیول کے لیے آسان ہے سمجھنا، اس حد تک کہ جنت میں چلا جائے گا۔ تفسیریں نہیں لکھے گا، عالم نہیں بنے گا، لیکن اس کو اپنی زبان میں پڑھ کر عمل کی نیت سے جنت مل جائے گی، اس کی یہ گارنٹی ہے قرآن میں اللہ کی، لقد یسرنا القرآن للذکر فی الحل من مدکر، یاد رکھیں۔ اور دوسرا سورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سورس سے اور زیادہ ایکسپلینیشن، جس کو حدیث بولتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے عام تقریریں۔ لیکن اگر آپ کو دیسی گھی چاہیے دکان سے، تو پہلا تو سورس ہے کہ خود دیسی گھی بنائیں دودھ سے، آپ کی اپنی بھینس ہو، یا کم سے کم آپ نے کبھی دیسی گھی کھایا ہوا ہو، اور مکھن، اصلی مکھن چکھا ہو، تو پھر اگر کسی دکان سے جا کے لیں گے تو وہ چکھ لیں گے، کیونکہ آپ 2 انفارمیشن پہلے ہیں تو آپ پہچان لیں گے کہ نقلی ہے اصلی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسرے علم کو پرکھنے کے لیے یہ 2 علم ضروری ہیں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی آپ پر فرض ہے کہ اس سورس کو اور اس دونوں سورسوں کو پہلے حاصل کر لیں، حتی کوشش۔ یہ تو آسان ہے، اگر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے، اردو بھی نہیں پڑھ سکتے، تو جو بیٹا یا بیٹی پڑھ لیتی ہے اخبار، اس کو بولو بیٹا یہ کھولو اور یہ اردو میں یہ پڑھتے جاؤ، میں سنتا جاؤں گا کہ اللہ کیا کہتا ہے، آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے گی، کو عربی پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر یہ دونوں سورسز آپ نے اس پہ محنت کر لی، جو حکم ہے یہاں پہ فریضہ ہے کہ معلوم کر لو کہ اللہ کیا کہتا ہے، تو پھر جو تیسرا سورس ہے جب وہ تقریر کرے گا تو آپ چکھ کے دیکھ لیں گے کہ صحیح بولتا ہے غلط بولتا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ نقلی دیسی گھی بنا کے آپ کو بیچ دے گا اور تباہ کر دے گا آپ کو۔ 3 لاکھ سے زیادہ احادیث ہیں، جس میں سے 6,000 کے قریب اتھینٹک ہیں، باقی ساری باتیں ہیں۔ تو اسی لیے ایسے سمجھو کہ گھی بیچنے والے 100 دکانوں میں 1-2 دکان میں صحیح مل رہا ہے، باقی دکانوں پہ صحیح نہیں ملتا، تو اسی لیے یہ فرض ہے۔ قرآن شریف کا احترام ہم مسلمان پر فرض ہے۔ باپ کا بھی احترام کرنا ہے۔ ایک لڑکا ہے، باپ کو ہاتھ جوڑتا ہے، ملنے تائیں لوگوں کے سامنے پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہے، بابا سائیں بابا سائیں، لیکن وہی بات جب اس کو بولے کہ باپ کو کھانسی لگے، بولا بیٹا پانی کا گلاس دو، تو کہ نہیں ابھی وہ میں گیم کھیل رہا ہوں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو پھر یہ پاؤں پڑنا کس کام کا، ہاتھ جوڑنا کس کام کا؟ تو یہاں پہ بھی یہ میں نے تفسیر سے لیا ہے کہ احترام مصاحف انواع، قرآن پاک کے بھی احترام کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن افضلھا، سب سے بہتر ہے عمل بما فیہا، اس پہ عمل کرنا، اس سے بڑا کوئی احترام نہیں۔ آپ چوم لو، سر پہ رکھ لو، قبول ہے، لیکن اصل جو افضل ہے وہ اس پہ عمل، جس طرح باپ کی خدمت کرنا، اس کا کہنا ماننا، پاؤں پڑو نہ پڑو، نہ چومو، لیکن اس پہ عمل کرو۔ اور پھر ابن قیم
مفتاح دار سعد میں لکھتے ہیں قرات آیتن تفکر و تفہم خیر من قرات ختمتن بغیر تدبر و تفہم. ایک آیت قرآن کی ایک معنی کے ساتھ سمجھ کے ساتھ پڑھنا بھی میں پڑھتا ہوں. فذالکم اللہ ربکم الحق، دیکھو یہی تو ہے تیرا رب حق والا. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو ایسے حق کو چھوڑ کے اگر دوسرے دروازوں پہ جاؤ گے تو وہ گمراہی ہوگی. فانا تصرفون، پھر کہاں بھٹک رہے ہو دوسرے دروازوں پہ. ایک آیت پڑھی بیچ سے نکالی ہے نا. اس آیت کا ابھی جو آپ کو ثواب ملا ہے وہ کہتا ہے کہ پورا قرآن بغیر سمجھ کے پڑھنے ختم کرنے سے اس کا ثواب زیادہ ہے. اور عبداللہ بن محمد عبد الوہاب درسنیہ میں جو کتاب لکھا ہے اس میں کہتے ہیں لم ار اعظم من مواعظ القرآن، کہہ رہے ہیں میں نے تو اپنی زندگی میں اس سے زیادہ صحیح انفارمیشن اور سمجھانے والی کوئی انفارمیشن اور ہے نہیں دنیا کے تختے پہ. جتنا آسانی سے یہ سمجھاتا ہے سمجھ میں آنے والی، اس سے میں نے زیادہ اعظم من مواعظ القرآن سے زیادہ کوئی مواعظ نہیں ہے. وقت ذکر ان رجلا طلب من اخ له موعظۃ، ایک شخص آیا کسی کے پاس تو کہنے لگا اس کو کہ مجھے کوئی نصیحت کرے. فسالو، تو اس نے پوچھا چلو ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، لیکن حل انت تقرأ القرآن، تم قرآن پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ وہ عربی تھا تو اس کو تو سمجھ میں آ رہا ہوگا. قال نعم، ہاں میں پڑھتا ہوں. فقال له ان لم یعظک قرآن وما واعظ غیرہ، اگر قرآن نے تمہیں نصیحت نہیں تو بھاگو میرے پاس، میں تمہیں کیا دوں گا. جب تم یہ اس نے تمہیں نہیں دی تو اس کا میں کیا کروں گا، بھاگو. اسی لیے جو تیسرا سورس ہے، جب آپ کے پاس یہ چکھا ہوا ہوگا اور اللہ کے رسول کی باتیں بھی چکھی ہوں گی تو پھر تیسرا سورس جو تقریر کرنے والا ہے اس کو آپ سمجھ لو گے کہ صحیح بولتا ہے غلط بولتا ہے، یا آدھا دیو اور آدھا جیب والا تو نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یعنی یہ بزرگ داڑیاں دیکھ کے ان کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ حالانکہ اللہ فرماتا ہے والمسیح ابن مریم، اور عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دیا. اللہ کہتا ہے میں نے قرآن میں کیا کہا تھا، وما امروا، ہم نے یہی حکم دیا تھا، اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا تھا. الا لیعبدوا الہا واحد، ایک اللہ کی عبادت کرو. اور یہاں یعبدو کی معنی ایک ہی اللہ کو پکارو. لا الہ الا ہو، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے سارے پاور اپنے ہاتھ میں رکھے، 100% اپنے کنٹرول سینٹر میں کسی کو آنے نہیں دیتا. ساری سنتا وہی اور ڈیسیشن وہی کرتا ہے. سبحانہ، اللہ کے ڈیسیشن کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے. سبحانہ کو مانا ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے میرٹ پہ کرتا ہے. اما یشرکون، جو لوگ شرک کر کے دوسرے دروازوں پہ بھٹکتے ہیں. یہ جو اللہ ہی آیت کہہ رہا ہے اس پہ پھر ایکسپلینیشن کون دے گا؟ اللہ کا رسول. کیا بتایا اس پہ؟ جب یہ آیت پڑھی گئی تو قال اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، کہہ رہا ہے یہ جن کی بزرگوں کی بات ہو رہی ہے لوگ ان کی عبادتیں نہیں کرتے. وَلَكِنْهُمْ كَانُوا إِذَا حَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا، اگر وہ تقریر میں کہہ دیں کہ جی یہ کام کرنا ہے یہ حلال ہے، استحلوا، اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں چاہے قرآن نے اس کو حرام کیا ہو. وہ کہتے ہیں جی اس کو سجدہ کرو، ایسے کرو، اس کو پتھر کو چومو، تو کہیں گے سچ بولتا ہے. وَإِذَا حَرَمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا، اور جو حلال چیز کبھی حرام کر دیں گے حرمو، اس کو حرام کر دیتے ہیں. یہ ہے ان کا کہنا ماننا، یہ ہے رب کا درجہ دینا. اس آیت کو سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آتے ہیں رزق کے معاملے میں. کئی ہمارے پاس اکانومیکل ماڈلز چل رہے ہیں. ایک ماڈل ہے موقوف جبیرین، یعنی یہ وہ گروپ ہے صوفیوں کا جو کہتا ہے جو قسمت میں لکھا ہے کوئی تبدیل ٹال نہیں سکتی. یہ گروپ ہے ان کا. یعنی الاسلام ینکر نظرت التقدیسی علی الفکر، اسلام اس فکر کو انکار کرتا ہے. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا مانگتے ہیں اور ہمیں سکھائی. کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہ تعالیٰ میں تنگ دستی سے، مفلسی سے پناہ مانگتا ہوں. والقلت، کمی سے پناہ مانگتا ہوں. والذلت،
اس دنیا سے پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ وَأُظْلَمَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے۔ اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو یہ دعا کس لیے؟ اسلام نہیں مانگتا۔ اللہ سے ہمیں ہر حالت میں مانگنا چاہیے، لیکن اگر ہم برائی کریں گے، اللہ کی بات نہیں کریں گے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ نے ٹھوکی ان کے اوپر ذلیل ہونا اور تنگ دستی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، نہ صرف یہ بلکہ اللہ کا غصہ بھی کمایا ان لوگوں نے۔ ذالک، کس وجہ سے؟ انہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی بات سنتے ہی نہیں تھے۔ یعنی ادھر تو مانا ہے کہ کفر کرتے تھے۔ کفر کیا ہے؟ کفر ہے کہ نہ پڑھنا نہ سمجھنا، چلو زبان سے تو نہیں کہتا لیکن عملی طور پہ تو اللہ کے اس سورس کو لیتا نہیں ہے۔ وہ یقتلون نبیین بغیر حق، یہاں تو مانا ہے کہ نبیوں کو بغیر سبب کے قتل کرتے، لیکن یہاں مانا ہوگی کہ کسی کے کہنے پہ کسی کو مار دیا۔ یہ جو وڈیرے ہیں، یہ جس طرح وہ کتے پالتے ہیں اس طرح لوگ پالے ہوئے ہیں، 3 وقت کی روٹی پر، اور کچھ نہیں ملتا ان کو، کہتے ہیں اس کو مار کے آ جاؤ، مار کے آ جاتے ہیں، اسے چھین کے آ جاؤ، چھین کے آ جاتے ہیں، اس کو اغوا کر کے آؤ۔ یہی بات ہے، ذالک بما عصوا، یہ سزا ان کو مسکینی کی اور ذلیل ہونے کی ملی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ زیادتی کرتے تھے۔ اسی لیے یہ مشکلۃ الفکر کے کتاب میں حل ترد من قدر اللہ شیء، ترجمہ ہے کہ کیا اللہ نے آپ کی قسمت میں جو چیز لکھ دی ہے وہ ٹل سکتی ہے؟ تو کہا جا رہا ہے فَإِذَا كَانَ الْفَقْرُ دَاءً فَإِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ الدَّوَاءَ، اگر ایک مفلسی بیماری ہے تو اللہ نے اس کی دوا بھی پیدا کر دی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ جب آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے تو غریب خاندان کے تھے، بکریاں چرائی ہیں، تجارت کی ہے، تو اللہ ان کو کہتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس، آپ کو میں نے نبوت کے بعد غنی کر دیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مَا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ خرچ کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کرنسی کا کنورشن کرنا۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ روپے کو ڈالروں میں لے رہے ہیں، کیونکہ وہ ڈالر کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، 155-53 سے چلا ہے، ابھی تو 78-80 پہ پہنچ گیا ہے۔ لیکن ایک اور بھی کرنسی ہے، وہ ہر آدمی کا اللہ پاک نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اپنے پاس، جتنا بھی یہاں اللہ کے راستے میں دیتے ہو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے اس کی کرنسی میں، جس کی ڈی ویلیوشن بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ خرچ کرو مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اب مجھے کوئی بولے یہ 5000 لے لو یار غریبوں کو دے دو، تو میں نے تو دے دیے، لیکن اس کا بھی ثواب دے رہا ہے کہ میں نے دیا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، کہ تمہیں موت آ جائے۔ اب موت کا فیز کیا ہے؟ آدمی بیٹھا ہوا ہے، بیمار ہے، کھانس رہا ہے، پتہ نہیں کہ موت آئی ہے نہیں آئی ہے، لیکن اچانک اس کو فرشتے نظر آ جائیں گے جو اس کی روح لینے آتے ہیں۔ اس سے وہ فیز ہوتا ہے کہ سکرات شروع ہو گئی ہے۔ جب سکرات شروع تو اس وقت اب اس کا روح نکلا نہیں ہے، فرشتے آ گئے، وہ تیاری کرتے ہیں۔ اگر اچھا آدمی ہے تو فرشتے سلام کریں گے، پھول لائیں گے، یہ کدب کے نکل جائے گا۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ شور مچائے گا، ہاتھ جوڑے گا، ان کو منتیں کرے گا، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو، یہ چلے گا سلسلہ، اس لیے سکرات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو پھر کہہ رہے ہیں جب وہ موت آ جائے فیقول ربی لولا خرتنی الی اجل قریب، کہتے ہیں یا اللہ چند گھنٹوں کے لیے چھوڑ دو، اس کو مؤخر کرو۔ کیا کرو گے؟ وصدق، میں جا کے صدقہ کروں گا، کرنسی چینج کراؤں گا، کیونکہ میں وہاں جاؤں گا میرا اکاؤنٹ خالی پڑا ہے، میں کیا کروں گا؟ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالح بن جاؤں، تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ سکرات میں آپ کی یہ کرنسی چینج والا کانسیپٹ اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم جب نہیں مانگتے تھے تو کیا کہا؟ اللہ کو کہتا اللہ پاک ان کو تباہ کرو۔ کیوں؟ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان کو بار بار کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوا، چلو تم اللہ کو اب تک نہیں مانے ہو نا، ابھی توبہ کر لو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے، اور جب تک آپ کو سکرات نہیں شروع ہوتی آپ کے لیے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے کہ توبہ کرو۔ اور اگر توبہ کرو گے تو کیا دے گا؟ اس دنیا میں کیا دے گا؟
یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشوں کے اوپر بارشیں دے گا، کیونکہ جو علاقے تھے ان میں کوئی نہریں نہیں تھی، وہاں پہ بارش پہ ہوتا تھا جیسے ابھی تھرمے میں آج کل ہوتا ہوں۔ نہ صرف تمہیں بارشیں دے گا، اس کے نتیجے میں یمددکم باموال و بنین، تمہیں مال دے گا، مویشی دے گا، پھر تم شادیاں کرو گے، پھر بیٹے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں کھیتیں دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور بارش کی وجہ سے نہریں بھی بہہ پڑیں گی۔ کس وجہ سے؟ کہ صرف استغفار کرو۔ تو اس کا مطلب یہ تنگ دستی مفلسی کا حل بتا رہا ہے کہ یہ کام کرو تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں شروع کر دے گا۔ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے مشرک، تو ظاہر ہے کہ لڑے ہیں، مسلمانوں کو نقصان دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فکس اماؤنٹ رکھ لیا کہ بابا یہ دے دو، کیونکہ یہ ہم ان کو دیں گے جو شہید ہوئے ہیں یا جو علاج کرانا ہے، اتنا پیسے لے کے چلے جاؤ۔ تو اللہ کو تو پتہ تھا کہ یہ قیدی آگے چل کے کبیر صحابہ بنیں گے، تو اللہ ان سے کیسے گفتگو کرتا ہے، تو یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کل من فی ایدیکم من الاسریٰ، یہ اپنے قیدیوں سے یہ جا کے گفتگو کرو، کون سی؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نیکی دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو ابھی تم بھر رہے ہو اللہ کہتا ہے میں اسے بھی زیادہ دے دوں گا، کہ تم بڑے صحابہ بنو گے تو اللہ کہتا ہے میں کمپنسیٹ کر دوں گا، تمہیں زیادہ کر دوں گا، ویغفر لکم، اور جو پچھلی تمہاری ہیں وہ معاف کروں گا، واللہ غفور رحیم۔ قیدیوں کو کہا جا رہا ہے دے دو کبھی بنے، لیکن اللہ تمہیں بڑھا کے دے دے گا، یعنی کوئی فکس نہیں ہوا۔ اس کے بعد کئی لڑکے ہیں، یتیم ہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، ان کے لیے اللہ کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنی باندیاں، یتیم بچے، ان کی نکاح کرا لو۔ نکاح کرنے سے کیا ہوگا؟ ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلی، تو اللہ کہتا ہے صرف نکاح کے پروسیس کی وجہ سے میں ان کو غنی کر دوں گا، کہیں نوکری دلا دوں گا، کوئی دھندا کرا دوں گا اس پر۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار بچے زیادہ ہو گئے، اور بیوی کو کہتے ہیں نہیں ابھی ہمیں بچے نہیں کرنے، تو پریگننسی ہو جاتی ہے تو ایبارشن کرواتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ولا تقتلوا اولادکم من املاق، تنگ دستی کی وجہ سے بچوں کو قتل نہیں کرو، کیونکہ بچہ جب سانس لیتا ہے پیٹ میں، کیوں؟ نحن نرزقکم، اللہ کہتا ہے تمہیں کہاں سے کھلا رہا ہوں میں، تم بھی تو کھا رہے ہو نا، وایاہم، ان کو بھی میں کھلاؤں گا۔ اور پھر دوسرا کیس ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، یہ وہ کیس ہے کہتا ہے بچے نہیں گراؤ، ابھی تو تمہارے پاس ہے لیکن تمہیں خوف ہے کہ ہم تنگ دست ہو جائیں گے، اتنے بچے ہو جائیں گے، تو خشیت املاق، تو اس کی وجہ سے نہ کرو۔ نحن نرزقہم، اللہ کہتا ہے خوف نہیں کرو، پہلے ان کو کھلاؤں گا، وایاکم، پھر تمہیں دوں گا۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، بچے کو گرانا ایک قتل ہے اور بڑی بڑی خطا ہے۔ اللہ نے ایک اعلان فرما دیا ہے کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہیں اچھی زندگی ملے۔ اچھی زندگی کیا ہے؟ اگر ایک آدمی کے پاس کئی ارب روپے ہیں، کیا اس کی اچھی زندگی ہے؟ ایک یہاں پہ ابھی حکمران نہیں ہے لیکن ایک پارٹی کا بہت بڑا ہے، اربوں روپے اس نے کھائے ہیں، ابھی بھی کھا رہا ہے۔ اب تو وہ ڈالر جانا بند ہو گئے ہیں نا، تو اب جتنے یہ پیسے کما رہے ہیں جگہ نہیں ہے۔ کوئی پہلے چھتوں میں فال سیلنگ میں رکھتے تھے، وہ بھی کسی دن ڈگیاں گر گئی تھیں، اب کہتے ہیں زمین میں دفن کریں نوٹیں۔ لیکن اس شخص کو میں نے ایک نواب شاہ میں ایک پارٹی میں اس کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، سب تیتر کھا رہے تھے، حلوہ کھا رہے تھے، لیکن وہ شخص ساگ کا پانی اور جوار کی روٹی ڈبو کے کھا رہا تھا۔ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے، لیکن ابھی تک اس کی ہوس نہیں گئی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ گڈ لائف کا کرائٹیریا دوسرا ہے۔ اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ون من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کریں گے، وہ مومن اور اللہ پر توکل کریں گے، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو یہ دنیا جو تم گزارے ہو میں تمہیں بہترین زندگی دوں گا، حیاتا طیبہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نے کہا کہ ساگ کھا رہا ہے اور ابھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو آخر کیا ہے یہ حیات طیبہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورس نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح، کہہ رہے ہیں واہ واہ،
کامیاب ہے، خوش ہے، زبردست زندگی ہے۔ من اسلم، کہ اللہ کو مانتا ہے، ورزق کفافن، ان کو بکفایت رزق عطا کیا گیا ہے، وقنا اللہ بما آتاہ، اور عطا کردہ مال پر وہ بڑا خوش ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ اصل یہ ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے اللہ پاک؟ امیر بھی پیدا کرتا ہے، غریب بھی پیدا کرتا ہے، پھر ان کی امتحان لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اما اذا مبتلاہ، جب بھی اللہ کوئی امتحان شروع کرتا ہے، دیکھو اللہ تو آزمائے گا نا، دے کر بھی آزمائے گا، چھین کے بھی آزمائے گا، تو کہہ رہا ہے فاما اذا مبتلا، اللہ نے ابتلا شروع کر دیا، ٹیسٹ، امتحان، اور یہ امتحان چلتا ہے 6 مہینے تک۔ میرا جو اندازہ آج کل میرے ساتھ بھی چل رہا ہے، تو یہ امتحان چلتا ہے، کبھی اس کا چلتا ہے، کبھی اس کا چلتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ امتحان لیتا ہے اور اس کا رزق کم کر دیتا ہے، چھین لیتا ہے، تھوڑا تنگی کر دے گا، کوئی قرضہ ہو جائے گا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے سب کو کہتا پھرے گا میں نے نمازیں پڑھی، میں نے یہ کیا، اللہ نے میری بے عزتی کر دی۔ ترجمہ تو یہی بنتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، بھائی اللہ نے یہ کیا کر دیا میرے ساتھ۔ اچھا، کبھی کبھی میری زبان میں اللہ پاک میں اتنی تمہاری نماز پڑھتا ہوں، سب کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کبھی کبھی، لیکن میں توبہ کرتا ہوں کہ یہ ایک بات ہے۔ تو اللہ نے کہا پتہ یہ سزا کیوں ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، پہلے تو تم نے یتیموں کی عزت نہیں کی۔ حالانکہ اگلے زمانے میں لوگ 1-2 یتیموں کی کفالت کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے اپنے، ہر آدمی کی اپنی برادری ہے، ضرور آپ کو یتیم ملیں گے جو چھوٹے بچے پڑھ نہیں سکتے، ڈریس نہیں ہے ان کے پاس، کتاب نہیں ہے، کس خاندان میں نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم نے مسکینوں کے کھانے کی کوئی خواہش نہیں کی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چاول دے دیں یا کھانا کھلا دیں، یاد رکھیں ذہین آدمی جنت میں جائیں گے، اور ذہین آدمی کیا ہے؟ تھوڑی محنت کرے، اجر زیادہ لے لے۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، بیمار ہے، آپ نے اس کو 500 روپے دے دیا یا آٹے کی تھیلا بھیج دیا، ذہین کیا کہے گا؟ نہیں، کوئی بات نہیں، میں اس کا علاج کراتا ہوں، ٹی بی کا مریض ہے، 16,000 میں اس کا سیٹ ملتا ہے، بھائی بھی چلو میں تمہیں لے کے دوں۔ اب اگر وہ کامیاب ہو گیا تو جتنی زندگی وہ صحت مند ہوگا، کمائے گا، آپ کو اجر ملے گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا تو آپ نے کہا تمہارے گھر میں کیا؟ بولا لوہے کی فلاں کوئی چیز ہے، اور کر لے آؤ، کہہ کون لے گا؟ 2 درہم میں بک گئی۔ 1 درہم دیا کہ جا کے گھر والوں کو کھلاؤ، 1 درہم اس کو کلہاڑی اور رسی لے کے دی کہ جا کے لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ اصل میں اس آیت کا مطلب ہے کہ آدمی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دو، سب سے بڑا اجر یہی ہے۔ ہم لوگ دیگ پکا دیتے ہیں، غریبوں کو کھلا رہے ہیں، نہیں ہے اسلام میں یہ دیگ پکانا غریب۔ ہاں، صرف قرآن میں آتا ہے دیگیں تب دو یوم المسغبہ، یعنی زلزلہ آ گیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، پھر کرو۔ باقی میں نے دیگ پکا دی، غریب کھا گئے، بھائی نہیں پکاتے تو کیا بھوکے مر جاتے؟ اس دیگ کے پیسے کسی بیمار کا علاج کراؤ۔ اگر یہ ٹھیلے والا بیچارہ ہے جو ٹھیلے کا 150 روپیہ دیتا ہے، ٹھیلا خرید دو، 12,000 میں تو ملتے ہیں ٹھیلے، چاچا ادھر آؤ تمہیں میں لے کے دیتا ہوں۔ ایک مانڈنی ہے بیٹھا ہے، اس کا 100 روپیہ 150 روپیہ روزانہ دے رہا ہے، یہ 30-35 ہزار مل جاتی ہے، اس کے مالک سے بات کر کے مانڈوی خرید دو تو کم سے کم 150 روپے بچیں گے نا۔ اصل یہ ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور پھر اپنا مال، اصل میں تو تراث کا مطلب ہے کہ باپ کی کمائی یا جو زمینداری سے جو ملتا ہے، بھلا اس کو تو لمبا ہو کے کھا رہے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، پانی تو ساگ والی کھاتے ہو، جو کی روٹی، لیکن تحبون، تمہیں محبت ہے کہ مال کو جمع کرتا جاؤں، ڈھیریاں بنتی جائیں، ڈھیری۔ اب پہلے تو جو انجینئر اپوائنٹ کرتے تھے ان سے کہتے اتنے پیسوں میں تمہیں ایکسین لگائیں گے، اب پھر اور لالچ بڑی تو کر اتنے پیسے بھی تو اور ہر مہینے اتنے پہنچاؤ، یہ جو ایڈمنسٹریٹر میونسپلٹی وغیرہ کے یہ کہاں۔ اس کے باوجود اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ اینٹی کرپشن والوں کو چھوٹ دے دیے کہ جہاں جاؤ سچ جھوٹ پہ کیس بنا دو، اور پھر ان کا صرف کام یہ ہے کہ ان سے پھر جو بیچارے کے پاس بچا ہے وہ بھی لے جائیں۔ تو میں تو کہتا ہوں پھر اس حالت میں اس کو غلام بنا لو، 3 وقت کی روٹی دو اور کام کرے۔ تو اب تو یہ حالت بن گئی ہے، اسی لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے دو انگلیاں ہیں۔ بتاؤ بھائی، ایک کفیل ایک یتیم کی کفالت کرو، چاہے اس کو ماں کے ساتھ بات کرو، اماں نہیں جا رہا اسکول، کیوں نہیں جا رہا؟ بس یہ گاڑیوں کو جھاڑو واڑو لگاتا ہے، نہ ماں اس طرح نہ کرو، میں ڈریس لے کے دیتا ہوں 500 روپے مہینہ، 1000 دے دوں گا، 500 تم لو، 500 اپنی کتابیں کرے، کیا ہو گیا 1000 روپے میں، اور ادھر سے ہی آپ کو کیا ملنے والا ہے جو آپ دیکھیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ کہتا ہے جب میں نے تمہیں تھوڑا زیادہ دے دیا ہے نا، تو اب تم خلیفہ بن گئے ہو غریبوں کا، تو جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤ، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ، اسی مال سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ کیوں اللہ کیوں بار بار کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے؟ اس کی مثال تو کئی ہے۔ فرض کریں ایک دکان آپ نے لگائی ہے، اس میں ہر چیز کی چیزیں رکھی ہیں، وہاں آپ نے آدمی رکھا جو بیچتا ہے، شام کو اس نے 9000 کما لی، اب وہ کیا کہے گا یہ میرے پیسے، مالک کے پیسے ہیں؟ ہاں، لیکن بیوقوف ہوگا جو کہے گا میں نے کمائے ہیں۔ یہ ہاتھ کس کے ہیں؟ یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ یہ دماغ کس نے دیا ہے؟ یہی سامان بیچتے ہو جبھی تو کماتے ہو نا، تو پھر کس کا پیسہ ہوا؟ اللہ کا۔ تو اللہ فرمایا تھا وما خلق الذکر والانثی، میں نے مرد بھی بنائے ہیں عورتیں بھی بنائی ہیں، ان سعیکم لشتی، لیکن ہر آدمی اپنے طریقے پہ کام کرتا ہے، کوشش علیحدہ علیحدہ ہے۔ دو گروپ بن گئے ہیں، کون سے؟ اما من آتا واتقی، جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتا ہے غریبوں کو اور اللہ سے ڈرتا ہے، وصدق بالحسنی، اور اچھا کام کرنے پر یقین رکھتا ہے کہ میں غریب کو دے دوں گا اللہ راضی ہو جائے گا، یہ میرے پیسے اکاؤنٹ میں اوپر کرنسی میں چینج ہوں گے تو اللہ کہتا ہے میں اس کو ایک انعام دوں گا اس دنیا میں۔ کون سا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس کام میں ہاتھ ڈالے گا میں آسانی کر دوں گا، یہ انعام دے گا، جس کام میں ہاتھ ڈالے گا میں آسانی کروں گا۔ لیکن ایک دوسرا گروپ ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، بخل کیا اس نے اور لاپرواہ بن گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور کسی کو نیک کام کرنے کا جھٹلایا، نہیں بابا یہ غریب آدمی ہے جو جائے کرے، میں کیا کروں گا اس کو، اپنے افعالوں سے خراب ہوا ہے، چرس پیتا ہے، بھائی چرس پیتا ہے تو غریب آخر کسی وجہ سے ہوا ہے نا، آپ نے وہ سبب گنا دی، میرا کیا جائے، یہ استغنا۔ اللہ کیا کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا اس میں مشکلات پیدا کرے، جس کام میں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، پھر یہ جو جمع اس نے مال کیا ہے، جب میری سزا آئے گی نا کوئی کام نہیں آئے گا اس کے پیسے، ان پیسوں سے کوئی اس کا علاج نہیں کرے گا۔ اب آتی ہے ایک اور کیٹیگری، موقوف الراس مالیہ، کیپٹلزم۔ یہ گروپ کون سا ہے؟ جس کو کمانا ہے کمائے، جو نہ کمائے بھوکا مرے، یہ سارا ویسٹرن سسٹم ہے۔ تو کچھ تو لوگ جو ہے نا وہ کارخانہ لگا کے ارب پتی بن جاتے ہیں، کچھ بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اب اس وقت امریکہ 2 طبقوں میں بٹ گئی ہے، 1-2% جس پہ اربوں ہیں، اور باقی سارے امریکہ کے لوگ مفلس ہو گئے ہیں، نہیں ہے ان کے پاس کھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں جہاں بھی ٹھیلا لگتا ہے کہ مفت کی کوئی روٹی ووٹی کتنی لائن لگ جاتی ہے، فوراً اصلی لائن لگ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا موقف کیا ہے، قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، جیسے تو اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو آرڈر میں دیتا ہوں یا قرآن میں حکم دیتا ہوں انفقوا مما رزقکم اللہ، اس میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، قال الذین کفروا، جو نہیں مانتے، ادھر کفر کے معنی جو میرا یہ حکم نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، ایمان والوں کو کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، بھائی ہم کیوں ان کو کھلائیں، اللہ کیوں نہیں ان کو کھلاتا، یا اللہ نے ان کو ذلیل کیا میں کیوں دوں اس کو پیسے؟ تو اللہ کہتا ہے اگر یہ دلیل کرتے ہو ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو گمراہی کی چوٹی پہ پہنچ چکے ہو اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ نے اس کو غریب کیا میں کیوں اس کو دوں۔ اسی لیے یہ تھوڑا سا میں نے حدیث سے سندھی میں لکھا لیکن ترجمہ کروں گا، جس نے 40 دن تک کھانے پینے کا جو اسٹیپل فوڈ کا ذخیرہ کیا کہ مہنگا ہوگا تو بکائے گا، تو اس کو اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، نہ اللہ کو اس کی پرواہ ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو عام جیسے کنکی ہے، آٹا ہے، شکر ہے، گڑ ہے،
چاول ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں، ان کو منافع کے لیے اسٹور کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر 40 دن تک بھی آپ نے اسٹور کیا ہے تو 40 دن کے بعد اتنا گناہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ سارا مال تو مفت میں بھی بانٹ دو نا، پھر بھی گناہ نہیں اترتا۔ اور پھر اگر کسی کے پاس من کان موفض، اس کی پوری حدیث کا ترجمہ ہے، اگر تمہارے پاس زیادہ سواری ہے تو دوسروں کو دو یا ان کو ہیلپ کرو۔ جا رہے ہو، اگر اس کو رکشے میں جا رہا ہے تو اسکوٹر پہ لے جاؤ، اور اگر کسی کے پاس زیادہ ثمر ہے تو اس کو دو جس کے پاس نہ ہو۔ اگر کسی کے پاس، دوسری حدیث میں 2 آدمیوں کا کھانا ہے تو تیسرے کو مہمان کر کے کھلاؤ، اگر 4 کا کھانا ہے تو 5ویں 6ٹھے کو مہمان کر کے کھلاؤ۔ یہاں کہتے ہیں کسی گاؤں میں، کسی محلے میں اگر کوئی شخص صبح کو اٹھا اس حال میں کہ اس کو رات کا کھانا نہیں ملا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس محلے میں اس کی بقا، اس کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں لے گا، چاہے ڈاکو آ جائیں، چور آ جائیں، خون ہو جائیں، بھائی آپس میں لڑ پڑیں، فساد ہو جائے، اللہ کہتا ہے میرا کوئی ذمہ داری نہیں اگر تمہارے محلے میں کوئی بھوکا اٹھا ہے صبح کو۔ اسی کیپٹلزم کا ایک مثال دی جا رہی ہے۔ کیپٹلسٹ کیا ہیں؟ فیکٹریاں بنا دیتے ہیں مزدوروں کو اوپر اور خود عرب لیتے ہیں۔ بھائی تم اتنا لو جو تمہاری ضرورت ہے، چاہے کتنی فیکٹری بنے، اصل تو یہ ہونا چاہیے نا کہ تم نے فیکٹری لگائی ہے، تم اتنا لو جتنی تمہاری ضرورت ہے، باقی تم بانٹ دو، اصل تو یہ ہے۔ قرآن میں مثال ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، ترجمہ ہے کہ قارون جو تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام تھا، بغا علیہم کا مطلب ہے ایکسپلائٹیشن کرتا تھا، مزدوروں کو کم دینا، پیسے کھا جانا، بغا اس کو بولتے ہیں، بغاوت۔ اور پھر آگے ترجمہ صرف کرتا ہوں کہ اتنا مال کمایا کہ اس کی چابیاں جو ہیں نا بڑے پہلوان اٹھا کے عصبۃ الاولیٰ چلتے تھے پہلوان، اور وہ ڈسپلے کرتا تھا باقاعدے، آگے چلتا تھا، پوری چابیوں کے لوگ اٹھا کے گھومتے تھے تو لوگ کو شوبازی کرے۔ اب اللہ نے اس کی مذمت کی ہے، منع شوبازی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانے پھٹے کپڑے پہن کے گھومو، بلکہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کا اس طریقے سے ڈسپلے کرو کہ کوئی غریب آپ کو امیر سمجھ کر کچھ مانگنے آ جائے۔ لیکن آپ غریب سے بھی پھٹے کپڑے پہنیں گے تو یہ پھر ڈاجنگ کرنی ہے کہ مجھ سے کوئی نہ مانگے۔ اذ قال لہ قومہ، کچھ لوگ صالح لوگوں نے اس سے کہا، لا تفرح، بھائی شوبازی مت کرو، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ پاک شوبازی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھی گاڑی ضرور لیں، لیکن ناٹ بیکاز کہ لوگ کہیں گے واہ کی گاڑی ہے، نہ، اچھی لیں اسی لیے کہ ڈیوریبل ہے، چلے گی، رکے گی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور لوگوں نے اس کو کہا وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، لفظی ترجمہ ہے کہ حاصل کرو جو اللہ نے تم دیا ہے اسے آخرت کا گھر۔ میں ترجمہ کرتا ہوں کہ کرنسی کنورٹ کراؤ، جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ ادھر بھیج دو، ورنہ یہاں تم پھینک کے جاؤ گے اور وہ یہ ڈی ویلیویشن ہوتی جائے گی، وہ آپ کی برقرار رہے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو زیادہ چیز ہیں وہ فوراً چینج کرا لو اللہ کے پاس، ولا تنس نصیبک من الدنیا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ نہیں کہ تم ساری ادھر ہی بیچ دو پھر یہاں ہاتھ کھول کے بیٹھ جاؤ، تم بھی اس دنیا میں جو تیرا نصیب ہے وہ بھی مقبول ہو، وہ کرو، وَأَحْسِن، اور ان دوسروں کے ساتھ اس طرح بھلائی کرو، کما احسن اللہ علیک، جو تمہیں اللہ نے بھلائی کی ہے نا، اللہ نے بھلائی تو اور کے ساتھ بھی کرو۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، فساد نہیں پھیلاؤ زمین میں، ان اللہ لا یحب المفسدین۔ اس کا جواب ان لوگوں کو ڈیلیگیشنوں کو کیا دیا؟ وہی جو آج کل کارخانے والے دیتے، کہنے لگا قال انما اوتیت علی علم عندی، کہہ رہے بھاگو یار، یہ تو میں ہوشیار ہوں، اللہ نے مجھے دماغ دیا، میں اپنے علم سے پیسے کما رہا ہوں، میں اپنے فن سے پیسے کما رہا ہوں، خود کما رہا ہوں، اور ان کو بھگا دیا۔ تو اللہ اس کے جواب میں کہہ رہا اولم یعلم، کہہ رہے اس بیوقوف پتہ نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمع، اللہ کہتا ہے ہسٹری اٹھا کے دیکھو تو تم سے بڑے بڑے لوگ جو تم سے زیادہ طاقت اور پیسے میں تھے ان کو میں نے ہلاک کر دیا۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، یہ بہت اہم آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو مجرم ہے نا
اس کا جو جرم ہے اس کا ایویڈنس اللہ کے پاس ایسا ہے کہ اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. اور وہ کیسے ہوگا اس کو سمجھنے کی کچھ بھی آیتیں لے آیا ہوں. جہنم ایک جگہ ہے، جنت ادھر ہے، بیچ میں میدان ہے، اعراف کا میدان. اس پہ کروڑوں لوگ اعراف میں بیٹھے ہوں گے، کیونکہ ان کی نیکیاں اور ان کی بدیاں برابر ہو گئیں. اگر ایک نیکی ہوتی تو جنت میں چلے جاتے، اگر ایک بدی ہوتی تو جہنم میں چلے جاتے. اب ان کا ڈیسیشن نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اللہ کے پاس حق کا فیصلہ ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتا ہے، ان کی مثال دے رہا ہے، وہ بینہما حجاب. اب حجاب کا مطلب ہے کہ اعراف والے جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم والے اعراف میں نہیں آ سکتے، اور اعراف والے جہنم میں، ان کے بیچ میں باؤنڈری لگی ہوئی ہے. یعرفون کلم بسیماہم، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں پیشانیوں سے، یعنی اسکیننگ. یعنی اس وقت اسکینر آ جائے گا آنکھوں میں کہ پیشانی سے ساری انفارمیشن آ جائے گی. یہ مثال ہے نا، دیکھیں اسکینر کا، آج کل یہی چل رہا ہے نا. ابھی بھی موبائل سے میں اس کو کروں گا تو ساری مجھے انفارمیشن آ جائے گئی. تو یہ اسکیننگ ہے، وہ اسکینر ہمیں ملے گا آخرت میں کہ دیکھ کے ہی پہچان لیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَلْأَعْرَافُ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیمَاهُمْ، تو جو اعراف والے ہیں سب کو پیشانیوں سے اسکین کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ میرے ساتھ پڑھتا تھا. نادوا اصحاب الجنت، اور ان کو اپنے دوستوں کو جو جنت میں ہوں گے ان کو پیشانی سے اسکین کر کے پہچان کے ان کو کہیں گے ان سلام علیکم، او بھائی کیا حال ہے احمد کام، سلام علیکم، ادھر جنت میں بیٹھے ہو کر. ہاں، لم يدخلوها وهم يطمعون، خود جنت میں نہیں جا سکتے لیکن ان کی طمع ہے کہ اللہ آگے کوئی فیصلہ کر دے. اور پھر ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفون بسیماہم، پھر جہنم والوں کی طرف دیکھ کے ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے، اوہ یہ تو فلاں آدمی ہے. تو ان کو اعراف والے کیا کہیں گے؟ قالوا ما اغنی عنکم جمعکم، کہہ رہا اے تم تو امیر آدمی تھے، یہ سارا تمہارا مال نے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. وما قالوا ما اغنی عنکم جمعکم، جو تم نے جمع کیا تھا، ارے تم رچ آدمی کیا ہوا. وما کنتم تستکبرون، اور اس مال پہ تکبر کرتے تھے. ایک تو یہ اسکیننگ ہے. اس دنیا میں بھی ہماری پیشانی پہ وہ اسکین موجود ہے جس کے پاس ابھی ہمارے پاس اللہ نے ٹیکنیک نہیں دے رہا ہے، لیکن تھوڑی سی دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافق تھے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر میں چاہوں تو تمہیں ان کی انفارمیشن مل جائے. فَأَرَّفْتُمْ بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہرے اس کی پیشانیوں سے تمہارے پاس انفارمیشن آ جائے اگر میں چاہوں. لیکن اللہ کہتا ہے یہ اسکینر ابھی میں نہیں دوں گا، لیکن میں چاہوں تو فوراً آپ کو پتہ چلے منافق ہے. لیکن اس دنیا میں ہلکا سا اسکینر کیا ہے، وَلَتَعْرِفَ أَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کی جب زبان بولتے ہیں نا اس کی لینگویج سے بھی تمہیں ان کا اشارہ مل جاتا ہے کہ منافق ہے کہ نہیں ہے. اب ایک اسکینر ہمیں اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ اسکینر ہمیں کمانا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. کون سی اسکیننگ ہے ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو. کہہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں کس کو دینا ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان لوگوں کو جو اللہ کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، کوئی بڑا دندھا نہیں دنیا میں کر سکتے. یحسبہم جاہل اغنیاء من التعفف، کیونکہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں اسی لیے جاہل یہ کہتا ہے مانگتا نہیں ہے، اس کا مطلب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن سنیں، تعرفہم، لیکن تم پہچان لو گے ان کو بسیماہم، ان کی پیشانیوں سے اسکیننگ کر کے. لا یسألون الناس الہافا، یہ کبھی بھی نہیں مانگیں گے، چمٹیں گے نہیں. الہا بولتے ہیں کمبل کی طرح چمٹ جانا. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اللہ کی عبادت کر کے نیکی کر کے جب اس درجے میں پہنچو گے تو اب آپ کا اسکینر آن ہو جائے گا. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو، لوگ جا رہے ہیں، ٹھک بریک لگاؤ گے، السلام علیکم چاچا کیا حال ہے، کسی طبیعت ہے، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، آپ معلومات لیں گے، پتہ چل جائے گا اس کو ضرورت ہے، نکالا 1000 روپیہ جیب میں ڈال دیا. یہ آئے گی آپ کے پاس ٹیکنیک، آئے گی.
لیکن وہ درجہ بھی آ جائے نا آپ کا. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جاہل آدمی، دوبارہ سنیں، یہ کما نہیں سکتے لیکن مانگتے بھی نہیں ہیں. یہ سب جاہل سمجھتا ہے اغنیا یہ تو پیسے والا ہے، اغنیا غنی ہے، من التعفف کہ مانگ نہیں رہا ہے. لیکن تعرفہم تم پہچان، اسکین کر کے پہچان لوگوں پہ سیماہم ان کے چہرے پیشانی سے. اس لیے جو ٹیکنیک ہے نا یہ، اب دیکھیں یہ اس کی پیشانی دیکھیں آپ، اس کی پیشانی دیکھیں آپ، اس کی پیشانی دیکھیں اس کی، لیکن ہمارے پاس اسکینر نہیں ہے، ہم نہیں پہچانتے کہ یہ کون ہے کیسے ہے، لیکن آخرت میں اسکین مل جاتا ہے. اسی لیے مجرموں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسے گناہ کیا، وہ ساری انفارمیشن اسکینر سے آ جاتی ہے. اسی لیے یہ حدیث شریف میں آتی ہے کہ عبد الرحمن بن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مانگنے جاؤ، گھر میں نہیں ہے. تو کہہ رہا میں حاضر ہوا تو میری جانب چہرہ انور کر کے ارشاد فرمایا، جو کوئی لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے، لوگوں کی مال دولت کی طرف نظر رکھے تو خداوند قدوس اس کو غنی مالدار بنا دیتے ہیں، اور جو شخص لوگوں سے بھیک مانگنے سے بچ جائے تو خداوند قدوس اس کو بھیک سے محفوظ رکھتے ہیں. اور جو کوئی ایک اوکیے کے برابر مال ہونے کے باوجود مانگتا ہے تو وہ لپٹ کر مانگنے والا ہے. مراد یہ ہے کہ مانگنے والے میں بے جا اصرار کرتا ہے، میں نے دل میں سوچا کہ میری اونٹنی یا کوا ایک اوکیا سے تو بہتر ہے، اس وجہ سے میں واپس آ گیا اور میں نے بھیک نہیں مانگی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للمرء الصالح، حلال مال حلال نیک لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تیسرا طبقہ جو ہمارے پاس ہے، بس باقی 10 منٹ کی ہے، موقوف اشتراکیہ المارکسیہ، یعنی سوشلزم، کسی کی کوئی پراپرٹی نہیں، سب پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے، ایسے کر دیا. اب جب سب پراپرٹی گورنمنٹ ہی ہے تو نہ ان کے پاس کوئی بیس اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی چیز، ہر چیز مفت میں ملتی ہے. کھانا لینا ہے تو جس طرح یہاں پہ یہ کھلے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے دکان، سستا ملتا ہے وہ مفت میں ملتا ہے. تو اس کا مطلب ہے نہ کسی کو دیں گے نہ کسی کو لیں گے. لیکن اللہ کا یہ نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی رزق، اللہ نے انسان کو پیدا کرتا ہے ہر مختلف طبقے میں ڈالتا ہے، کسی کو امیر طبقے میں ڈالتا ہے، کسی کو غریب طبقے میں، اسی لیے کہ نظام چلانا ہے. وہ جیسے سندھی میں بولتے ہیں تم بھی رئیس ماں بھی صحیح تو گدھا کیر حق لی دو، یعنی تم بھی رئیس میں بھی تو گدھا کون چلائے گا، کون کپڑے سیے گا، کون مزدوریاں کرے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے فکس کر دیا ہے، وہ آگے بڑھ سکتا ہے. کئی لوگ مثالیں ہیں، حاجی سراج سنگرو میرا دوست ہے، دکان پہ تھر میں مزدوری کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو سمجھ دی تھی، دیندار بھی تھا. اس وقت وہ ارب خرب پتی ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں اس کی، اور اس سر عمر بھی اس کی 85 سال ہے، لیکن کام کر رہا. تو میرے پاس پرسوں آیا تھا، تو میں نے کہا بھائی صاحب تم ابھی تک کام کر رہے ہو اور اس سے میں بھی سیکھتا ہوں. تو اس نے مجھے بولا کہ ایک بات سنو، ابھی اس نے کیا کیا ہے کہ فیکٹریاں کئی لگائیں، اب اس نے وہ گیا ہے جو گیس نکلتی ہے نا جو، تو وہ جو ہوا میں پھینک دیتے ہیں گیس جل کے، وہ کیپچر کر رہا ہے اور اس سے ٹرکیں بھر کے اور فیکٹریوں میں بانٹ رہا ہے. تو مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح، لیکن ایک چیز میری بھی سنو. میں نے بتاؤ. بولا یہ جو میں اپنا عقل اور طریقے سے کام بڑھا رہا ہوں، کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. میں نے کہا یار تم نے بارے ہمارے ہاں اگر بندہ کوئی ریٹائر ہو جائے نا تو کہتا ہے بھائی میں کچھ نہیں کرنا، میں گھر میں بیٹھا ہوں. نہیں، چلو محنت نہیں کر سکے، چھوٹا دکان کھول دو، 2-3 بندوں کو نوکری مل جائے گی نا تمہاری، مرغیاں لگا لو، بندوں کو نوکری مل جائے گی نا کسی کو. تو تمہارے میں اللہ نے عقل دی ہے، یہ کہہ دو کہ میں کام نہیں کرتا، میں ریٹائر ہوں، میں گھر میں بیٹھا رہوں گا، یہ غلط ہے، یہ اسلامی بھی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ کرو کہ کسی نہ کسی کو تو روزگار مل جائے گا. میں نے اس سے یہ پرسوں سیکھا. تو اللہ فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کی مرضی ہے جس کو بڑھا کے دے، جس کا کم کر دے. کیوں؟ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے. سید قطب شاہی نے کہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ
کوئی پراپرٹی کسی کی بھی نہیں ہو، پھر زندگی کیسے گزرے گی؟ جبکہ زندگی اسلام کی نظر میں تعاون اور ایک دوسرے سے واقفیت پیدا کرنے کا نام ہے۔ پھر کیسے ہوگا جب تمہاری پراپرٹی سب کی نہیں ہوگی؟ اور اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعلکم خلائف الارض، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اس دھرتی کا نظام سنبھالنے کے لیے دیا ہے۔ یار سارا آسمانوں کا سسٹم خود چلا رہا ہے، لیکن زمین ہمارے حوالے کر دیے، چاہے تم پانی پوچھڑی والوں کو نہ دو، چاہے ساری کھا جاؤ، وہ کہتا ہے میں نے زمین تمہارے حوالے کی ہے۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، لیکن کسی کو درجوں میں فرق کیا ہے، کائے کے لیے؟ کیا جس کو درجے میں اوپر کیا ہے کسی امیر کے گھر میں پیدا کیا وہ کوئی نیک شخص ہے یا اللہ کو پیارا؟ نہیں نہیں نہیں، کہہ رہے لیبلوکم فیما آتاکم، امتحان لینے کے لیے کہ میں نے جس درجے میں تمہیں پیدا کیا تم کیا عمل کرتے ہو، آزمائش کے لیے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے فلا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، حسد نہیں کرو کسی سے۔ اگر ایک بچہ، دو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میٹرک پاس کر لی، بی اے کر لیا، لیکن ایک امیر کا بیٹا ہے غریب کا بیٹا، تو غریب کا بیٹے کو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس پہ۔ اللہ کہتے اس طرح نہ کرو، کیونکہ تمہیں جنت چاہیے نا، تم جس درجے میں جنت حاصل کر سکتے ہو۔ اگر جہنم چاہیے تو جس درجے میں وہ ہے، اگر جہنم میں جانا چاہے تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اور لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، ہر آدمی جو کمائے گا اس کا نصیب ہوگا۔ اور عورتوں کے بھی لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آخری جو آتا ہے موقوف دعات احسان فردی، کہتے ہیں کہ جی غریبی مٹانے کے لیے میں حکومت کا کوئی دخل نہیں، انفرادی طور پہ غریبوں کی مدد کرو، یعنی حکومت فارغ ہو گئی۔ اسلام میں ایسے نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ حکومت کو چھوڑ دو یار، ہم اپنا ٹھیک ہے، ہم انفرادی بھی کریں، لیکن حکومت کو بھی تبدیل کرنا ہے کہ وہ بھی اس کام میں ہاتھ بٹائے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میں ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دیں، نہیں تو میں جنگ کروں گا۔ تو یہ حکومت کا کام ہے نا کہ زکوٰۃ لے کے دے، اور اگر یہ کریں گے تو جو ہے وہ ان کا جان مال محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہہ رہا داؤد علیہ السلام میں تمہیں اقتدار دے رہا ہوں دنیا کا۔ تو اس نے پوچھا یا اللہ کرنا کیا ہے؟ کہہ رہا فاحکم بین الناس بالحق، تیرا کام ہے عدل و انصاف قائم کرنا۔ اس کا مطلب گورنمنٹ کا کام ہے عدل و انصاف قائم کرنا۔ اور آخر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب 4 مہینے قتل کے ختم ہو جائیں تو فقتلوا مشرکین حیث وجدتم، جو شرک کرتے ہیں ان کو مارو جہاں بھی ملے، وخذوہم، پکڑو ان کو، واحصرہم، گھیرو ان کو، وقعدوا لہم کل المرصد، اور ان کی تک بندی کرو۔ فإن تابوا، جو توبہ کریں، تو کیسے پتہ چلے کہ توبہ کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، قدر قضا میں جو لکھا ہوا تبدیل ہو جاتا ہے، وہ دعا رد القضا، جو آپ کے قسمت میں لکھا ہوا ہے دعا کرنے سے وہ چینج ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہماری قسمت ڈائنامک ہے، اور وہ چینج کرنے والا بھی اللہ کا قدر ہے۔ تو اللہ کے ایک قدر کو اللہ کے دوسرے قدر سے ہم تنسیخ بھی کر سکتے ہیں، اضافہ بھی کرا سکتے ہیں۔ واللہ عالم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔